کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے شعور کی ضرورت ہوتی ہے، عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور عقل شعور اس وقت تک بیدار نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آدمی کے پاس علم نہیں بلکہ گہرا علم موجود نہ ہو۔ جس گروپ کے پاس بھیڑ تو موجود ہو لیکن ان کے پاس عقل موجود نہ ہو، شعور موجود نہ ہو، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ جس نے تمام انسانیت کو پیدا کیا تھا، اس کو تو معلوم تھا کہ صرف بھیڑ کو لے کر کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ تو دینی اعتبار سے اور نہ دنیاوی اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا تو آخری رسول کے پاس جو پہلی وحی بھیجی وہ نہ تو وحدانیت کے بارے میں تھی، نہ رسالت کے بارے میں تھی، نہ آخرت کے بارے میں تھی، نہ جنت اور جہنم کے بارے میں تھی، ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ سادہ طور سے یہ کہا کہ اے نبی پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اس میں ایک بات اور اہم ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی سیرت نگار نے لکھا ہے کہ جو رائج علوم تھا اس اعتبار سے آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کی حیثیت ایک امی کی تھی۔ نو ڈاؤٹ آپ ایک وائز، دانشمند، بہت ہی غور و فکر اور تدبر کرنے والی ہستی تھے، لیکن آپ عام معنوں میں پڑھے لکھے انسان نہیں تھے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ایڈ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی سے کہہ رہا پہلے ہی دن کی پڑھو جس کو خود پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، اور روایت میں بخاری کی یہ بات بھی آتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب انکار کیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، حضرت جبرائیل نے کہا نہیں پڑھو، پھر انکار ہوا، پھر کہا نہیں پڑھو، پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بہت سارے واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔